بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 76 ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور خلیفہ سلیمان۔ تو دوستو، خلیفہ سلیمان مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد کیسر خلافت میں داخل ہو رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، سلیمان۔ اس آواز میں غصہ بھی تھا اور جلال بھی۔ سلیمان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور کہا، کون؟ عمر بن عبدالعزیز نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سلیمان کا بازو پکڑ لیا اور کہا، سلیمان، خدا کو کیا جواب دو گے؟ سلیمان انتہا درجے کا خود پسند تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کے سامنے رعوب سا ہو کر رہ گیا۔ زبیر چند قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن شام کے دندلوکے میں وہ اسے فوراً پہچان نہ سکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی گفتگو کا موضوع نازک معلوم ہوتا ہے، کیا اس کے لیے تخلیہ بہتر نہ ہوگا؟ آئیے اندر چلتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں تو مسجد میں لوگوں کے سامنے تمہارا دامن پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب چلو جلدی کرو، اور زبیر تم بھی۔ چند قدم چلنے کے بعد تینوں محل کے ایک شادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سلیمان نے مشعل کی روشنی میں زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اب باتوں کا وقت نہیں، میں محمد بن قاسم کے متعلق کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ محمد بن قاسم کا نام سن کر سلیمان نے غصے اور اضطراب کی حالت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف دیکھا اور کہا، تو اس کی سازش مدینہ تک بھی پہنچ چکی ہے اور یہ اس کا دوست ہے۔ زبیر نے کہا، میں اس کی دوستی سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ غلط ہے کہ محمد بن قاسم آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ میں یزید بن ابو قبشہ کا ایلچی بن کر مدینے پہنچا تھا۔ سلیمان کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن ابو قبشہ کا خط اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، پہلے یہ پڑھ لو۔ یزید تمہارے خاص احباب میں سے ہے، اگر اسے محمد بن قاسم کی معصومیت ایسا خط لکھنے پر آمادہ کر سکتی ہے تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہیں مسلمانوں کی گردن پر چھری رکھتے دیکھ کر خاموش رہوں گا۔ تم شاید اس بات پر خوش ہوں گے کہ قدرت نے آج تمہیں انتقام کا موقع دیا ہے، لیکن تم اس نوجوان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کی جان نثار تمہارے جان نثاروں سے کہیں زیادہ ہے، جس کی تلوار تمہاری تلوار سے زیادہ تیز اور جس کے تیر تمہارے تیروں سے زیادہ جگر دوز ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایک عاقبت نا اندیش امیر کے سامنے سر تسلیم کام کر رہا ہے۔ تم نے 50 آدمیوں کو اسے قید کر کے لانے کا حکم دے کر سندھ بھیجا تھا، لیکن تم ہی بتاؤ، اگر تم خود اس کی جگہ ہوتے اور تمہارے پاس 1 لاکھ سے زیادہ جانساروں کی فوج ہوتی اور یزید تمہیں جا کر خلیفہ کا یہ حکم سناتا کہ میں تمہیں زنجیریں پہنا کر لے جانا چاہتا ہوں، تو تم ان 50 آدمی کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تمہارا اپنا بھائی تمہارا امیر تھا، لیکن تم تمام عمر اس کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے۔ لیکن محمد بن قاسم تمہیں اچھی طرح جانتا تھا، اسے تم سے کسی بھلائی کی امید نہ تھی۔ وہ اگر چاہتا تو سندھ کے ہر گھر کو اپنے لیے قلعہ بنا سکتا تھا۔ وہ اگر تمہارے ایلچی کو قتل بھی کر دیتا تو بھی شاید تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہاری اطاعت سے منحرف نہیں ہوا۔ تم اپنے انتقام سے زیادہ نہیں سوچ سکے، اس کے سامنے عالم اسلام کا مستقبل ہے۔ کیا تم اس سے اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ وہ حجاج بن یوسف کا دماد ہے اور فنون حرب کی نمائش میں اس نے تمہیں نیچا دکھایا تھا؟ کاش جس طرح وہ ایک سپاہی کے فرائض سمجھتا ہے، اسی طرح تم بھی ایک امیر کے فرائض سمجھو۔ اس کی افواج ہندوستان کے آخری کونے تک اسلام کا پرچم لہرانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اگر اسے واپس نہ بلایا جاتا تو شاید وہ اس وقت تک راجپوتانہ فتح کر چکا ہوتا۔ آج مجھے دمشق پہنچتے ہی پتہ چلا کہ تم نے اسے سالہ کی نگرانی میں واسط بھیج دیا ہے اور تم اس کے لیے کوئی بدترین سزا تجویز کر چکے، لیکن یاد رکھو تم اس کی عظمت اس سے نہیں چھین سکتے۔ لوگ جلاد کی تلوار بھول سکتے ہیں، لیکن شہیدوں کا خون نہیں بھول سکتے۔ سلمان، میں تمہیں بہت کچھ سمجھاتا، لیکن اب باتوں کا وقت نہیں۔ اگر فاتح سندھ کے سینے میں پوست ہونے والا تیر ابھی تک تمہارے ہاتھ میں ہے تو اسے روک لو، ورنہ یاد رکھو آنے والے مورخ جہاں محمد بن قاسم کو اس زمانے کا سب سے بڑا مجاہد کہیں گے،
وہاں وہ تمہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے نام سے یاد کیا کریں گے۔ اگر تم میری بات نہ مانی تو شاید کل تک میں دمشق کے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دوں کہ مسلمانوں کی جماعت میں تمہارے جیسے امیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سلمان کا غصہ مزاحمت میں تبدیل ہو چکا تھا اور اضطراب کی حالت میں مٹھیاں بھینچ کر کمرے میں ٹہلنے کے بعد مشعل کے سامنے رکا۔ پھر اس نے عمر بن عبدالعزیز اور زبیر کی طرف دیکھا، گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کاش آپ 2 دن پہلے آ جاتے، میرا تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، تو تم اس کے قتل کا حکم بھیج چکے ہو؟ سلمان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ زبیر نے کہا، اگر آپ دوسرا حکم لکھ دیں تو میں شاید وقت پر پہنچ سکوں۔ سلمان نے تالی بجائی۔ ایک غلام تعمیل کے لیے موجود ہوا۔ سلمان نے کہا، میرے استقبال کا بہترین گھوڑا تیار کر دو۔ غلام چلا گیا اور سلمان خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ خط ختم کرنے کے بعد سلمان نے عمر بن عبدالعزیز کو دیتے ہوئے کہا، آپ پڑھ لیجیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد یہ خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، اب خدا کرے یہ وقت پر پہنچ جائے، تم بہت تھکے ہوئے ہو، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ کسی اور کو بھیج دیا جائے؟ زبیر نے جواب دیا، یہ خط حاصل کرنے کے بعد میری تھکاوٹ دور ہو چکی ہے، میں آپ کو یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ راستے میں آرام کیے بغیر واسط پہنچ سکتا ہوں۔ اگر مجھے راستے کی چوکیوں سے تازہ دم گھوڑے ملتے جائیں تو میرا ارادہ ہے کہ میں طویل راستہ اختیار کرنے کی بجائے سیدھا صحرا عبور کروں۔ سلمان نے ایک اور حکم نامہ راستے کی فوجی چوکیوں کے نام لکھ کر زبیر کے حوالے کیا۔ غلام نے آ کر اطلاع دی، گھوڑا تیار ہے۔ زبیر نے سلمان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔